اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لیسوا سواء من اہل الكتاب امت قائمت یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه واللہ علیم بالمتقین۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار هم فيها خالدون۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ یہ سارے کے سارے یکساں نہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والے بھی ہے، جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ نیک بخت لوگ ہیں جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد دیں، اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی۔ یہ تو جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ یہ کفار جو خرچ اخراجات کریں، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس میں پالا تھا، جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ 113 سے 117 میں جو حدیث مبارکہ اور اس کی تفسیر ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم برابر نہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں ایک مرتبہ دیر لگا دی، پھر جب آئے تو جو صحاب منتظر تھے ان سے فرمایا کسی دین والا اس وقت تک اللہ کا ذکر نہیں کر رہا مگر صرف تم ہی اللہ کے ذکر میں ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ لیکن اکثر مفسرین کا قول ہے کہ اہل کتاب کے علماء مثلا حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت اسد بن عبید اللہ، حضرت صلبہ بن شعبہ وغیرہ کے بارے میں یہ آیت آئی کہ یہ لوگ ان اہل کتاب میں شامل نہیں جن کی مذمت پہلے گزری، بلکہ یہ بے ایمان جماعت امر اللہ قائم ہے، شریعت محمدیہ کی تابع استقامت اور یقین اس میں ہے۔ یہ پاک باز لوگ راتوں کے وقت تہجد کی نماز میں بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اللہ پر قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور لوگوں کو بھی انہی باتوں کا حکم کرتے ہیں، ان کے خلاف سے روکتے ہیں، نیک کاموں میں پیش رہا کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں خطاب عطا فرماتا ہے کہ یہ سالہ لوگ ہیں۔ اس صورت کے آخر میں بھی فرمایا ہے کہ بعض اہل کتاب اللہ تعالیٰ پر اس قرآن اور تورات اور انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ ان کے یہ نیک کام اعمال ضائع نہ ہوں گے بلکہ پورا بدلہ ملے گا۔
تمام پرہیزگار لوگ اللہ کی نظروں میں ہیں، وہ کسی کے اچھے عمل کو برباد نہیں کرتا۔ وہاں ان بے دین لوگوں کو اللہ کے ہاں نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد، یہ تو جہنمی ہے۔ مولا کے معنی سخت سردی کے ہیں جو کھیتوں کو جلا دیتی ہے۔ غرض جس طرح کسی کی تیار کھیتی پر برف پڑے اور وہ جل کر خاستر ہو جائے، نفع اصل میں غارت ہو جائے اور امیدوں پر پانی پھر جائے، اس طرح یہ کفار ہیں جو کچھ یہ خرچ کرتے ہیں، اس کا نیک بدلہ تو کہاں اور عذاب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں بلکہ یہ ان کی بدعمالیوں کی سزا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔